آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی سے رشتہ کمزور ہو جائے، ولی سے رشتہ کمزور ہو جائے، تاکہ ایک بندے کے دل میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے محبت یا دوستی کی، جب ان اللہ والوں سے دوستی کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو دوستی کسی اور سے کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کی شان اور ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دوست ہوں جن سے بھی ہم دوستی کریں، ایک موڑ پر ان کی دوستی دم توڑ دیتی ہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کے ولی سے دوستی کر لی تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جہاں جگری دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ دوست جو دنیا کے اندر قدم قدم پر ہمارے ساتھ تھے، جو خوشی اور غم کے اندر ہمیشہ شریک ہوتے، جو تکالیف کے موقع پر ہمارا ہاتھ تھامتے نظر آتے، لیکن ایسے جگری دوست بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، جس کو قرآن نے منشن کیا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن بعض جگری دوست، اللہ فرما رہا ہے قرآن مقدس میں، قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقین۔ وہ دنیا کے جگری دوست جو گناہوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے، وہ دنیا کے جگری دوست جو قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہوتے، بہت سارے ایسے دوست بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں جن کی نشست کے اندر، جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے، فکر بھی بدلتی ہے، نظریہ بھی بدلتا ہے، عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور وہ پھر ایسی دوستی کی بنیاد پر ان راستوں کا مسافر بن جاتا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شرابی کی دوستی کے اندر انسان گرفتار ہوا تو شراب پینے کا عادی نہیں تھا، لیکن دوست کی سنگت نے اسے شرابی بنا دیا۔ ایک دوست آوارہ تھا، اس کی محبت اور دوستی کی بنیاد پر انسان اس کی مروت میں آوارہ گردی شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا جگری دوست قیامت میں دشمن بن جائے گا۔ کیسے دشمن بنے گا؟ جب پروردگار جل جلالہ اس بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو وہ دوست کہے گا مولا میں تو اچھا تھا، میرے فلاں دوست کی دوستی نے مجھے آوارہ گردی پر مجبور کیا، فلاں دوست کی دوستی کی بنیاد پر میں برا بنا، تو مولا جہنم میں جہاں تم مجھے رکھے گا وہاں اس کو بھی رکھنا۔ اب یہ جگری دوست قیامت میں اس کا دشمن بن گیا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ سے ڈرنے والے بندے سے دوستی کی تو قرآن کہتا ہے یہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کے نیک بندے ان سے محبت رکھنے والوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اسے جنت کا مزدہ عطا فرما دے۔ اس لیے دوستی کے حوالے سے فرمایا گیا لا تصاحب الا مؤمنا، غلامان رسول سے دوستی کرو، محبت رسول میں گرفتار بندوں سے محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار لوگوں سے محبت کرو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں سے محبت اور دوستی کرو کہ ان کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لیتا ہے اور ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لیتا ہے تو ان کی دوستی، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی غلامی کل بروز قیامت کام آئے گی۔
جب کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی تو اللہ کے ولیوں کی دوستی قیامت میں کام آئے گی. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, متقین کی دوستی کام آئے گی. کون ہے متقی؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور ہم نے جو ان کو دیا اسے ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں. ہدی للمتقین کے بعد یہ متقین کی فہرست, متقین کی صفات کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا. اب آئیے میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ جس عظیم المرتبہ شخصیت کی بارگاہ کے اندر ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں, یعنی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, آپ تھوڑا سا غوث پاک کے مقام کو سمجھیں. اور آج وہ لوگ جو یا غوث المدد کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں, میں ان کی بھی تھوڑی سی اصلاح چاہوں گا تاکہ وہ بھی اپنا کریکشن کر لیں. میں قرآن کی روشنی میں بتانا چاہوں گا, احادیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو غیب کے اندر یعنی اس کے پیٹھ پیچھے وہ سامنے حاضر نہیں ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارنا, کیا یہ شرک ہے یا بدعت؟ میں اسے حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں. سب سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. آئیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دو اولاد تھی, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سید الانبیاء پیدا ہوئے. اللہ اکبر. تو فرمایا گیا جس طریقے سے سید الانبیاء کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہوئی, ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبی جن کی نسل کے اندر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر سید الانبیاء تشریف لا کر جو مقام سید الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا, انبیاء کے اندر اللہ نے حضرت امام حسن کی نسل میں سیدنا غوث پاک کو پیدا فرما کر سارے اولیاء پر غوث پاک کو وہ مقام عطا فرما دیا. اور یہ یاد رکھیں, حضرت امام حسن مجتبی کی زندگی کو تھوڑا سا سمجھیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ و فساد کے ازالے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی, کمپرومائز کر لیا, صلح کر لی. تو اس کے عوض کے اندر اللہ نے قطبیت کبریٰ کا مقام انہیں عطا فرمایا. تو حضرت امام حسن مجتبی قطبیت کبریٰ کے مقام پر ہیں, اور قطبیت اوسط کے مقام پر غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور اس کے بعد قطبیت کے مقام پر حضرت امام مہدی آئیں گے. اس لیے مقام امام حسن مجتبی کے بعد ولیوں کے اندر اللہ نے غوث پاک کا مقام بہت عرف و اعلیٰ رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب تھوڑا سا سمجھیں بخاری شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل اپنے دوستوں کو کتنا اونچا مقام عطا کرتا ہے, کتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. چلیے پہلے ولی کسے کہتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ ولی کی ڈیفینیشن بھی آپ کے ذہن میں رہے. کیا عام انسان ولی ہوتا ہے؟ کیا عام انسان آرڈینری انسان جو ہوتا ہے اسے ولایت کا مقام مل جاتا ہے, یا لمبے بال رکھنے سے ولایت مل جاتی ہے, کیا داڑھی اور زلفیں بڑھانے سے ولایت مل جاتی ہے, کیا گلے کے اندر تسبیح لٹکانے سے ولایت مل جاتی ہے؟ نہیں. ولی کی تعریف جو حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فرمائی وہ یہ ہے, اللہ اپنے بندوں میں سے جسے قرب خاص کا مقام عطا کر دے وہ ولی ہوتا ہے.
یعنی اپنے بندوں میں سے جسے اپنا بہت قریب کر لے. اور کتنا قریب، اس کو حدیث سے سمجھا دو. کتنا قریب، کتنا قریب. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ فرائض کے ذریعے، فرائض کی پابندی کے ذریعے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کی کثرت کے ذریعے بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. لیکن یہ مقام کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ولایت نصیب ہوتی ہے فرائض کی پابندی کے بعد. لیکن یہ آنکھ، کان اور زبان بن جانے کی جو بات ہے یہ کثرت نوافل کی بنیاد پر. جب کثرت نوافل کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ گرفتار ہو جائے یا اس کا عادی ہو جائے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے. اور اس حدیث کے اینڈ کے اندر فرمایا گیا پھر وہ جو کہتا ہے مولا اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے. پھر وہ جو کہہ دے اور اس کی پناہ کے اندر جو آنا چاہے اللہ اس کو اس کی پناہ میں اس کی پناہ عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات پتہ یہ چلی کہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ اپنے دوست کو وہ مقام عطا کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کثرت نوافل کے ذریعے اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی سماعت کتنی بلند ہو گئی، اس کے سننے کی کیفیت کتنی بلند ہو گئی، اس کی سماعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس کو بھی حدیث سے ثابت کر دوں کہ کس طریقے سے سماعت ہوتی ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے دیکھ لیں اور حضرت ساریہ کی زندگی سے دیکھ لیں کہ سینکڑوں میل کی مسافت ہے. حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، اور نہاون کے اندر حضرت ساریہ سن لیتے ہیں. دونوں ولی ہیں. سماعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کہیں سے بول رہے ہیں اور سینکڑوں میل کی دوری پر آواز سنائی دے رہی ہے. یہ کیوں؟ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتے ہیں، جس سے وہ سنا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو بھی بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولایت کے اونچے مقام پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے فائز فرمایا ہے. اس پر ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے، اور خاص طور پر ان کا بھی اتفاق ہے جن کو حدیث کا سب سے بڑا ہندوستان کے اندر محدث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور انہوں نے اپنی کتابیں حضرت غوث پاک کی شان میں لکھ کر کے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کی عظمتوں کو خراج پیش کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند جاہل گلی کے لوگوں نے مل کر غوث اعظم کے مقام کو بیان کیا ہو، نہیں. وقت کے جلیل القدر علماء، وقت کے جلیل القدر مشائخ، وقت کے جلیل القدر مجددین، انہوں نے سب نے غوث پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، کسی کو بھی سمجھنا ہے، میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھ لو، کسی کو بھی سمجھنا ہے تو کسی کے کہنے پر نہ سمجھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو. بھٹک نہیں سکو گے. جب قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی انسان کو سمجھنے کے لیے تم نکلو گے تو تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ عز و جل نے ان کا مقام کیسا رکھا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں غوث پاک کے حوالے سے بتاؤں تاکہ غوث پاک کی عظمتوں کو سمجھ سکیں. جیسا کہ آج اگر کوئی یا غوث المدد کہتا ہے تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، لیکن کیا حدیث مبارکہ میں یہ موجود نہیں ہے؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگل و بیابان کی طرف جاؤ اور تمہارا جانور گم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے جنگل میں آواز دو یا عباد اللہ اعیننی. کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کس کو پکار رہے ہو وہ تمہیں دکھ نہیں رہا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آواز دو گے اللہ کسی کے ذریعے تمہارے جانور کو تم تک پہنچا دے گا.
تو اگر کسی نہ دیکھے ہوئے انسان کو جنگل میں آواز دینا شرک نہیں ہو سکتا، تو جسے رب نے اپنی دوستی کا تاج عطا کیا ہو اس غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غوث پاک کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے اور نہ غوث پاک کو معاذ اللہ اللہ مانتے ہیں۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اس دوستی کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کیا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو پھر اور ایک اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی مزار پر کیوں جاتے ہو، کیوں غوث پاک کے یہاں جاتے ہو، کیوں غریب نواز کے یہاں جاتے ہو، کیوں مخدوم ماہمی کے یہاں جاتے ہو؟ تو میں ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت مخدوم ماہمی کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ بے پناہ احسان ہے، کتاب کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، رشد و ہدایت کی شکل میں، توبہ کرانے کی شکل میں، بے حیائی سے روکنے کی شکل میں، گناہوں سے بچانے کے شکل کے اندر، قرآن کی تفسیر کی شکل کے اندر، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو غوث پاک کا اس امت پر بے پناہ احسان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے۔ تو جب تم ان کے قریب ہوتے ہو تو وہاں پہنچ کر تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ غوث پاک کو جتنا مرتبہ ملا، غوث پاک کو جتنی عظمتیں ملی، غوث پاک کو جو مقام ملا ہے وہ رب کی طرف سے ہے، رب قدیر کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے یہ مرتبہ غوث پاک کو عطا فرمایا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے خصوصی کرم اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ آپ دیکھیں کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت ابو صالح کو بشارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر! اپنے مولویوں کی بات آئے تو بشارت کو قبول کرتے ہو، اور غوث پاک کی بات آئے تو بشارت کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اللہ اکبر! میں سمجھاؤں اتباع رسول کے حوالے سے غوث پاک کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ رسول اعظم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک سب نے بشارتیں سنائی، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا حبیب ہے۔ اور غوث پاک کے آنے سے پہلے سینکڑوں اولیاء نے اور خود رسول اعظم نے حضرت غوث پاک کے والد کو بشارت عطا فرمائی، اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ اتنا نیک ہوگا اور وہ کہے گا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، اور سنو اس سے ایک مخلوق فائدہ اٹھائے گی، اس کی ذات سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ پتہ چلا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صالح، ان کے جیسا کوئی ولی تو لائیے، ان کے جیسا کوئی پرہیزگار تو لائیے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پرہیزگار تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ آپ ذرا سوچو، اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار جس کی کوئی انتہا نہیں، ماں کا عالم کتنا عظیم تھا۔ لائیے ایسی ماں آج کی دنیا کے اندر اگر کوئی نصیب ہوتی ہو تو اللہ اکبر! ایسی ماں جیسی غوث پاک کی تھی نہ ایسی ماں نظر آتی ہے، نہ غوث پاک کے والد جیسے تھے ایسے والد نظر آتے ہیں، اتنی عظمت والے وہ تھے۔ تو اللہ نے بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جسے محی الدین، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجددین میں سے کسی کو بھی محی الدین کا لقب نہیں ملا، صرف غوث پاک کو محی الدین کا لقب ملا۔ یہ لقب صرف غوث پاک، غوث پاک کے 11 اسما ہیں اور ہر اسم کے ساتھ محی الدین لگا ہوا۔ انہوں نے دین کو زندہ کیا، دین کی آبیاری کی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، یہ مقام کیسے انہوں نے حاصل کیا، یہ مقام قطبیت کا کیسے نصیب ہوا؟
یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ فرمایا گیا ولی کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ذہن میں رکھو. آج ہمارے یہاں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو نماز نہیں جانتا، اسے بھی دنیا ولی مانتی ہے. اور فرمایا گیا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو غیر عالم ہے. غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. اللہ نے ولی کی تعریف فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے بندے وہی ہیں جو عالم ہیں. اور ایک آیت پیش کر دوں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ والے بن جاؤ. کون ہے اللہ والے؟ جو کتاب کا درس دیتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، یعنی قرآن، اور جو درس دیتے ہیں وہ اللہ والے ہیں. آج ہمارے یہاں سیلاب آ چکا ہے ڈپلیکیٹ ولی بن کر کے گھومنے والوں کا. اور افسوس ہماری قوم پر، پہلے تو بڑی مشکل سے بڑے اکابرین کسی کو کوئی لقب دیتے تھے، وہ بھی چھوٹا سا لقب. ولی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب گلی کے چھوکرے ولی کا لقب دیتے ہیں. ولایت اتنی آسان چیز تو نہیں ہے نا. ولایت بہت اونچی چیز ہے. اللہ کی دوستی بہت اونچی چیز ہے. جب آپ آرڈینری انسان کو کہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے، تو اللہ اپنی دوستی کا تاج آرڈینری انسان کو کیسے دے گا؟ بہت اونچی چیز ہے ولایت. اس لیے فرمایا گیا غیر عالم کو ولایت نہیں ملتی. اور اللہ اگر کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم کے زیور سے آراستہ کر دیتا ہے. جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے. اب ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا. جو لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں پر ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا ولی کی نظر جیب پر نہیں دل پر ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ دل بدلنے کے لیے آتے ہیں، جیب خالی کرنے نہیں آتے. اسی لیے قرآن نے پہلے ہی متقین کی تعریف فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ تو لٹانے والے ہوتے ہیں. ولی لوٹنے